لوگوں نے 16 مہینے اس حکومت میں کیا ہے، آپ عوام کے سامنے جانے کے لیے ابھی بھی راضی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ 8 ستمبر کا دن ہے اور آج ہم بات کریں گے فضل الرحمان نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ملک میں جو بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن سٹارٹ ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ججز پہ جو مہربانیاں ہو رہی ہیں اس ملک کی، اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور آخری میں ہم بات کریں گے جو ایک انکشاف ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 27 ارب روپے جو ہے وہ ملک سے گئے ہیں۔ ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی۔ گزشتہ دنوں جو تھی وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اور وہاں پہ کافی طویل جو تھی وہ گفتگو جاری رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی تھی وہ الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے، اور کہا یہ ہے کہ فاٹا اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں ادھر جو ہے وہ شدید امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ میں تو اپنے علاقے میں بھی کیمپین چلا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضل الرحمان نے ان شارٹ یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہے، اور ان کے یہ بات اور طریقہ کار جو انداز ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حالات خراب ہیں آپ کے فاٹا اور ارد گرد کے علاقوں میں، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن بھی ضروری ہے، وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے۔ اگر وہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس ملک کی جو ہے وہ صورتحال مزید خراب سے خراب تر ہوتی جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی بھی آپ کمپین کرانے کے حق میں ہیں، ویسے آپس کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے 16 مہینے اس حکومت میں کیا ہے، آپ عوام کے سامنے جانے کے لیے ابھی بھی راضی ہیں۔ مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انتخابات کی تاریخ آگے سے آگے جاتی رہے، اور جو لوگوں کا غصہ ہے دل میں آپ لوگوں کے خلاف وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم لوگوں سے ملیں، ملاقات کریں۔ ایسا میرے خیال میں اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اب پاکستان کافی آگے نکل چکا ہے اور کافی ان کو معلومات حاصل ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے مولانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ مجھے جنرل قمر باجوہ نے جو ہے وہ مجھے بلایا اپنے پاس اور کہا کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں فاٹا کو کے پی کے میں انضمام کے خلاف۔ اب کہنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ کو آج یاد کیوں ہوئی؟ مطلب ٹھیک ہے، انہوں نے آپ سے بات کی ہوگی اور ساری باتیں کی ہوں گی کہ تو اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب آپ مخالفت نہ کریں، فاٹا کو جو ہے وہ کے پی کے میں جو ہے وہ انضمام کرنے کی مخالفت نہ کریں، بلکہ جو ہے اس کو ہونے دیں، کیونکہ قمر باجوہ نے جو ہے یہ بھی انکشاف کیا ہے، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ قمر باجوہ نے یہ کہا ہے کہ مطلب ہم پہ جو ہے امریکہ کا شدید پریشر ہے۔ تو میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کے پاس کون سا ایسا عہدہ تھا جس پہ انہوں نے آپ کو بلایا، اور کیا آپ کے پاس پوزیشن تھی کہ انہوں نے آپ کو بلا کے یہ بات کہی؟ میرے خیال میں تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ 2018 میں جو ہے آپ کو جو حکومت کی طرف سے جو رہائش ملی ہوئی تھی وہ خالی کرانے کا کہا گیا تھا۔ اگر خالی کرانے کا کہا گیا تھا تو آپ کے پاس کون سا ایسا حکومتی عہدہ تھا جس پہ انہوں نے آپ پہ اتنی نوازش کی کہ آپ کو بلایا انہوں نے اور آپ کو یہ بات کی اور آپ کو یہ ساری باتیں کرتے رہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ باتوں کا خیال آج کیوں آیا؟ کیونکہ آپ جو ہے اب حکومت کا حصہ نہیں رہے اور اب آپ کمپیننگ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کو اب کرنا یاد آ گئی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ باتیں مت بتائیں، کیونکہ اب جو ہے وہ عوام جو ہے اس کا ریئیکشن دے گی، کیونکہ آپ نے تو ایکشن لے لیا ہے، اب الیکشن کا انتظار عوام کر رہی ہے اور اس پہ ایک ریئیکشن دے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ کوئی بہتر طریقہ اختیار اپنائے اور آپ کے ساتھ جو ہے بہتری والے معاملات جو ہے وہ ہوں۔
اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے اور وہ اسرائیل کو جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہا تھا، اور یہ وہ اس طرح کی الٹی سیدھی جو باتیں جو فضل الرحمان صاحب کرتے رہے ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں وہ مطلب ان کا جو یہ طریقہ انداز اور بتانے کا طریقہ ہے وہ سٹل اسی طرح ہی ہے جیسے پہلے تھا اور آج ہے۔ اچھا ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب کی جو ہے اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ میرا تو سب سے پہلے کوسچن یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے بندے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ کی اپنی خدمات کیا ہے؟ آپ تو وہی وزیر ہیں نا جو لال مسجد والے ٹائم پہ ان پہ جو آپریشن چل رہا تھا اس ٹائم آپ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو یہودی ایجنٹ کرنے کا یا یہودی ایجنٹ بولنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ نے اپنا جو ہے وہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنے سوالات کے جواب خود دینے ہیں، آپ نے اپنے سوالات کے جو ہے جوابات خود دینے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ایسا آگے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہودی ایجنٹ کہتے رہیں؟ ایسا جو ہے وہ لوگوں کے دل میں مزید آپ اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کافی دفعہ یہ چیزیں سنی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں تلاوت کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک ختم کیا ہے، تو یہودی تو میرے خیال میں اس چیز کو جو ہے وہ پریفر نہیں کرتے اور دور ہوتے ہیں اس چیز سے، لیکن آپ جو ہیں بضد ہیں اس چیز پہ کہ آپ نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہودی ایجنٹ قرار دینے کا جو ہے وہ ذمہ اٹھا لیا ہے۔ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس اختلاف سے دور نکلیں، ملک کی طرف سوچیں، ملک کہاں جا رہا ہے اور آپ کے اختلافات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آج وابڈا کی جو ہے وہ پھرتیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ وابڈا کو جو ہے وہ آج خیال آیا کہ ہم نے جو ہے وہ چوروں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا ہے۔ اس سے پہلے میرے خیال میں وہ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے، اور اگر ان کو آج خیال آیا چلیں میں اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن آپ کو یہ چیزیں پہلے کرنی چاہیے تھی۔ آپ کے افسران کو جو ہے وہ فیسلٹیز 100% جا رہی ہیں لیکن ورکنگ زیرو ہے۔ ہمارا جو پاور ڈویژن کا جو محکمہ ہے وہ کہاں کتنے خساروں میں جا رہا ہے یہ ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فیسلٹیز آپ کو 100% دی جا رہی ہیں، لوگ اپنا جو ہے پیٹ کاٹ کے آپ کی فیسلٹیز پوری کر رہے ہیں۔ آپ کا پیٹرول کا خرچہ، آپ کے بجلی کا خرچہ، آپ کے ایون کہ آپ کی جتنی بھی فیسلٹیز آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو پوری سے پوری دی جا رہی ہیں، بلکہ اس سے ایکسٹرا دی جا رہی ہیں، لیکن ورکنگ زیرو ہے۔ آج عوام جب کھڑی ہوئی ہے تب آپ کو یاد آیا کہ ہم نے بجلی چوروں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا ہے۔ بجلی چوروں کے ایکشن لینے کے جو ہے وہ ہم خلاف نہیں ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو الٹا لٹکانا چاہیے تاکہ آنے والی نسل اس چیز پہ جو ہے وہ دیکھے کہ ہم نے اگر ایک محکمے میں کام کرنا ہے تو ہم نے اس کا 100% دینا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس بجلی چوروں میں جو نام سامنے آئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو آپ یہ کہیں کہ رہنما ہیں رانا عرفان صاحب، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان پہ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے، اور اس کے علاوہ رانا عرفان صاحب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر وابڈا کی ٹیم پر تشدد بھی کیا ہے۔ اب کہنا یہ ہے کہ وابڈا کی ٹیم ان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، اور میرا مطالبہ یہی ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ لوگ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ ہم نے اگر بجلی استعمال کرنی ہے تو اس کا بل بھی دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کے جو سابق چیف ہیں وہ بھی جو ہے وہ بجلی چوری میں ملوث نکلے ہیں، تو ایسے کئی نام ہیں جو بجلی چوری میں ملوث نکلے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور اگر ایکشن لیا جائے گا تو وہ کیا ایکشن ہے؟ میں تو یہی مطالبہ کروں گا کہ ان کو الٹا لٹکایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے استعمال جو بجلی یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے پیسہ جو ہے وہ عام عوام اپنی جیب سے بھر رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے، ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے،
اور وہ ہے ججز کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا ہمارا ملک قرضوں سے چل رہا ہے اور عوام پٹ رہی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ جلا رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، اپنے گھر کا سامان بیچنے پر آ گئی ہے، لیکن ہم لوگوں کے ججز کی جو ہیں وہ شاخرچیں نہیں ختم ہو رہی. مطلب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کتنی مہربان ہے کہ 11 ججز کو جو ہے وہ 36 کروڑ روپے جو ہے وہ الاٹ کیے جا رہے ہیں. بلکہ کہنے کا مقصد میں یہ کہوں گا کہ ان کو 36 کروڑ روپے الاٹ کر رہے ہیں 11 ججز کو، اور یہ قسطوں میں الاٹ ہو رہے ہیں. مطلب قسط ان کو جو ہے وہ جو الاٹ ہو رہے ہیں ان کو قسطیں دینی ہے. مطلب یہ کہنے کا جو میں اگر شارٹ میں بتاؤں تو یہ ان کو قرضہ دیا جا رہا ہے، اور یہ جو قرضہ آپ نے واپس کرنا ہے یہ بیسیکلی آپ نے کرنا ہے 12 سالوں میں. اچھا، ان میں سے جو ججز جو ہیں وہ ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 9 لاکھ روپیہ ہے، اور یہ ججز کو جو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، اور میں نے اگر اسٹیمیٹ لگایا ہے، رف اسٹیمیٹ بھی میں لگاؤں تو پر جج جو ہے وہ 3.25 کروڑ روپیہ لے رہا ہے، اور اس کو 12 سال میں آپ نے پے کرنا ہے. اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور مطلب کہنے کا مقصد یہ اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ 12 سال بعد جو ہے وہ کس کو یاد رہتا ہے کہ کس جج نے کتنے لیے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ اللہ جو ہے ان ججز کی زندگی لمبی کرے. زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی جج جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کا کیا لائے عمل ہے؟ کیا وہ پیسے ان کا کوئی رشتہ دار یا جو جس نے گارنٹی لی ہے وہ دینے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ بھی اسی طرح ہی جو ہے مطلب پیسہ ڈوب گیا جو ججز کو ہم نے دیا ہوا ہے، یہ بھی ایک قسم کا اگر کوئی اس طرح کا لائے عمل نہیں بنایا ہوا تو میرے خیال میں بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا ملک قرضوں پہ چل رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہیں ججز صرف اور صرف جو ہے وہ قرضہ لے رہے ہیں اس چیز پہ کہ انہوں نے گھر بنانا ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر ایک جج 9 لاکھ روپے میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا یا اپنا گھر نہیں بنا سکتا تو مجھے ایک بات بتائیں کہ 30 سے 40 ہزار پہ جو دیہڑی دار بندہ ہے وہ اپنا گھر کیسے چلا رہا ہے؟ مطلب آپ جو ہے وہ 9 لاکھ روپے میں، اور جو فیسلٹیز بھی 100% دی ہوئی ہے اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ میرے خیال میں بجلی بھی دی ہوگی، حکومت کی طرف سے آپ کو ایک گاڑی بھی الاٹ ہوگی. اس کے علاوہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو شاید آپ کو ایک پلاٹ بھی الاٹ ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اسی طرح ہی جو ہے وہ شاہ خرچیاں کرتے رہیں گے، قرضہ لیتے رہیں گے، عوام پہ ڈالتے رہیں گے، اور جو ہے عوام دبتی رہے گی. ایک غریب کا بچہ غریب مرتا ہے اور ایک امیر کا بچہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ اب ہم بات کریں گے، جو ہماری اگلی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ رؤف کلاسرا کے جو پروگرام میں آ کے انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا اور یہ کہا ہے کہ گزشتہ حکومت میں جو تھا وہ ایک صاحب، یعنی کہ میں صاحب اس لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتا سکوں، وہ 27 ارب روپے کی منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے. اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ صاحب کون ہے. بیسیکلی ان کا نام ہے سجاد مصطفی باجوہ، جنہوں نے رؤف کلاسرا کے پروگرام میں آ کے یہ کہا کہ گزشتہ حکومت کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے 27 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے. تو میرا صرف کویسچن یہ ہے ان صاحب سے کہ آپ کو 16 مہینے بعد یہ بات کیوں یاد آئی؟ اور اگر تو انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے تو وہ میرے خیال میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو پہلے تو شیخ رشید تھے، پھر اس کے بعد جتنے بھی ارکان تھے جو وزیر داخلہ سے جن کے پاس پوسٹیں تھیں وہ اب بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے اور ایک مقدمہ کرنا چاہیے ان لوگوں پہ کہ جو 27 ارب روپے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر کے وہ باہر لے کر گئے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو الزام لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ 16 مہینوں بعد ان باتوں کی تک نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 16 مہینے گزرنے کے بعد جب حکومتیں ڈیزالو ہو گئی ہیں تب آپ کو یہ چیزیں خیال میں آ رہی ہیں. اچھا، یہ ساجد مصطفی باجوہ صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے دور میں جو تھا وہ یاد ہوگا آپ کو، چینی اسکینڈل میں جو تھے وہ ان کو بھی لگایا گیا تھا تاکہ یہ بھی تحقیقات کر سکیں. یہ اس ٹیم کے ممبر تھے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کریں گے آج جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو چل رہا ہے، جو عدالتیں جو ہیں ان کو ایک عدالت رہا کرتی ہے تو دوسری عدالت ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے
اور پھر جب وہ دوسری عدالت سے رہا ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ان پہ کوئی اور جو ہے مقدمہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پورے پاکستان میں شاید گھمانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، جو کہنے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے آج جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے ان کو پیش کیا گیا، جہاں پہ جو ہے ان کی جسمانی ریمانڈ کو مسترد کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو اڈیالہ جیل میں رہنے کا جو ہے جو ان کی درخواست تھی اس کو منظور کر لیا ہے۔ ساتھ میں جو ہے پرویز الہی کے جو وکیل تھے انہوں نے ایک استدعا کی تھی کہ پرویز الہی کو ان کی فیملی سے اور جو ان کی بنیادی سہولیات سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ان تک پرووائڈ کی جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے 22 ستمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے، تاکہ اور یہ اس کیس کی سماعت جو تھی وہ جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے اپنی عدالت میں کی۔ یہ جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین وہی جج ہیں جو عمران خان کے کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کے کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اسد عمر کے بھی کیس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اسپیشل جج بنایا گیا تھا اور یہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں ابھی تک۔ اچھا، اس کے علاوہ جب پرویز الہی صاحب جب عدالت سے نکل رہے تھے تو انہوں نے 2 بار جو ہے وہ فون پر گفتگو کی، اور جو ان کے وکیل تھے انہوں نے جو ہے پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ بات کروائی ہے۔ اب وہ بات کس سے کروائی ہے؟ وہ تھے شیخ رشید صاحب، اور کہنے کا مقصد یہ کہ شیخ رشید صاحب کو کون نہیں جانتا، اور سب سے بڑی بات جو ہے ان کو پنڈی بوائے کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہیں اپنے علاقے میں۔ ابھی بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی دبنگ انسان ہیں، تو ان کی بات کروائی گئی۔ انہوں نے جو ہے وہ بتایا شیخ رشید صاحب کو کہ یہ لوگ بتا رہے تھے کہ جب آپ بھی قید تھے تو آپ اس ٹائم آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو بخار تھا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ پرویز الہی کو جو جیل حکام تھے وہ آپ شیخ رشید سے متعلق جو ہے وہ کافی باتیں بتا بھی رہے تھے، اور کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں اگر 2 لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں تو 2 لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے نظام اتنا سخت ہے کہ جو ہے وہ ہمیں ایک سائڈ پہ کھڑا ہونے نہیں دیتا۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مصیبتیں اس پاکستان پر آنے والی ہیں اور آ چکی ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔